لوگوں کو حرام منہ کو لگا ہوا ہو وہ اتنی آسانی سے کروڑوں روپے کا سیٹ اپ، اربوں روپے کا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. اب امیجن کریں کہ ایک جو پورے پاکستان کو نرسنگ کی کالجز کی پرمیشن دے رہا ہے، جو وہ پریسیڈنٹ ہی جعلی ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے. جسٹ امیجن. پھر جو ہے نیچے اس کے نیچے جو فائنانس کے ڈائریکٹر تھے یا ایم آئی ایس کے ڈائریکٹر تھے، ان کی کہانی تو بہت لمبی لسٹ ہے. یہ سارا نیکسس تھا. پھر جو ڈیپٹی رجسٹرار تھیں، یہ پورا ایک نیکسس تھا 3 لوگوں کا جو مل کر یہ پورا ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا تھا. میرے پاس متعدد کمپلینیں آتی تھیں کہ بھائی 3 سال پہلے انسپیکشن ہو گئے ہیں، ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے. کیوں؟ پیسے مانگتے ہیں بھائی. آپ ہم سے کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو میں کہا بھائی کون مانگ رہا ہے؟ ناموں کے ساتھ بتاتے تھے پیسے مانگ رہے ہیں. تو ہم نے پھر اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس شعبے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ نہیں، اس پاکستان کے اس اتنے اہم شعبے کو اس طرح سے چلایا نہیں جا سکتا. ہم نے ایک آرڈیننس موو کیا اور ہم نے جب اس کے قانون کو دیکھا، اس کا جو پچھلا قانون تھا وہ قانون ہی ایسا تھا کہ آپ ان کا کچھ نہیں، اس مافیا کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ان کو اس چیزوں کو صحیح رستے پر ڈالنے کے لیے آپ کو اس قانون میں تبدیلی ضروری تھی. تو ہم نے قانون بنایا، اور قانون چونکہ ہمیں اس کو ایٹ ونس امپلیمنٹ فوراً کرنا تھا تو ہم آرڈیننس پہ گئے کہ آرڈیننس جلدی ہو جاتا ہے، پھر قانون بننے میں، ایکٹ بننے میں ٹائم لگتا ہے، اسمبلیوں میں جاتا ہے. تو ہم نے آرڈیننس بنایا، ہمارے پاس سے پرائم منسٹر اس کو انڈورس کیا اور پریزیڈنٹ نے اس آرڈیننس کو اپروو کیا کافی ڈیلیبریشن کے بعد، اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ لاگو ہو گیا. وہ آرڈیننس آ گیا. اس آرڈیننس کے بعد جب سے پھر یہ آرڈیننس آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو حرام منہ کو لگا ہوا ہو وہ اتنی آسانی سے کروڑوں روپے کا سیٹ اپ، اربوں روپے کا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. تو ڈیفینیٹلی وہ اور ان کے کارندے وہ سب ایکٹیو ہو گئے اس آرڈیننس کے خلاف. بڑی بڑی اس کے اندر چیزیں نکالی. ہم نے اس آرڈیننس میں چند چیزیں رکھی. نمبر 1 کہ پریزیڈنٹ جو ہم نے رکھا وہ اسپیشل سیکرٹری لیول کا کہ آدمی کو پریزیڈنٹ رکھا، کہ پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ایک گریڈ 22 لیول کا افسر ہوگا کوئی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آپ اگر ماضی اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے وہ آتے ہیں، اور میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے غلط کام کرتے ہیں اور وہ ہاتھ جھاڑ کر چل پڑتے ہیں، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا. آپ اس کے پیچھے لکیریں پیٹتے رہیں. آئیڈیا یہ تھا کہ جب ایک سرکاری اس لیول کا آفیسر ہوگا، اس کو اپنی پروموشنز لینی ہے، پوسٹنگ لینی ہے، کل کو ریٹائر ہونے کے بعد اپنے گورنمنٹ سے مراتیں لینی ہے. تو اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو گورنمنٹ، سرکار، ریاست اس کو سزا دے سکتی ہے، اس کی براتوں کو روک سکتی ہے، اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتی ہے. اس کو ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہے گورنمنٹ سے، تو وہ اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے. تو جسٹ اور اس لیول کے آدمی کو غلط کام کرنے کے لیے پھر کوئی بہت ہی بڑی اسکیم بنانی پڑی. ایک